سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے آپ کو اپنی زندگی کو خوشی اور مسرت کے ساتھ گزارنے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہم بتائیں گے آپ کو کہ ڈاکٹر برنارڈ کہتے ہیں کہ خوش باش رہیے اور زندہ دل بنیے۔ ان کا مشورہ یہ ہے، پہلا مشورہ یہ ہے کہ بوقت ضرورت خریدیں چیزوں کو اور تازہ استعمال کریں۔ انہوں نے کہا کہ بہت سی سبزیاں اور فروٹس خریدنے سے وہ یکدم کھائے نہیں جائیں گی اور پڑی پڑی اپنی تازگی اور وائٹامنس کو کھو دیں گی۔ اس سے آپ کے جسم کو یا آپ کے دل کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا کا بہترین فریج بھی چند دنوں سے زیادہ سبزیوں اور پھلوں کو محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ مثال کے طور پر انہوں نے مثال دی ہے کہ سیلڈ کی یعنی سلاد جو ہوتا ہے اس کی آدھی زندگی صرف 2 دنوں پر محیط ہوتی ہے، جس کے بعد 50% وائٹامن سی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ گوبھی اور سلاد کے پتوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ آکسیجن، گرم درجہ حرارت، تیز روشنی اور کافی دیر پڑے رہنا بھی فوڈ پروڈکٹس پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ ہو سکے تو بوقت ضرورت تازہ پھل خریدیں اور فروٹ منڈی جا کر وہاں سے خریدیں۔ سبزیاں اور پھل فروٹ زیادہ عرصے تک فریج میں مت رکھیں، ان کے وائٹامنز ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسرا مشورہ یہ ہے کہ جب آپ بھوکے ہوں تو خریداری مت کیجیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس ٹیکنیک سے آپ کے دل کو سکون ملتا ہے، پرس پر بوجھ بھی زیادہ نہیں پڑتا، آپ اتنا ہی خریدتے ہیں جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ بھولے پن میں خریداری سے آپ ضرورت سے زیادہ اشیاء لے جائیں گے جو فریج میں پڑے پڑے گل سڑ جاتی ہیں، جنہیں بعد ازاں آپ کو باہر پھینکنا ہی ہوتا ہے۔ مشورہ نمبر 3 انہوں نے کیا دیا 3rd نمبر پہ کہ جلدی کے بجائے رک کر اور سکون سے شاپنگ کریں۔ کوئی چیز بھی خریدتے وقت اس کے لیبل پر دی گئی اجزائے ترکیبی ضرور پڑھیں۔ وہ چیز کہاں سے آئی ہے، یہ چیز کن کن عناصر پر مشتمل ہے، اس چیز میں چکنائی کی کتنی مقدار ہے، اس میں پھل کی مقدار کتنی زیادہ ہے، اس کے 100 گرام میں کتنے کیلوریز یا اس کے 100 گرام میں کتنی کیلوریز ہیں۔ اس طرح کی اہم انفارمیشن کے حصول کے لیے آپ کو کیمسٹری کے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو تھوڑی سی معلومات ہوں اپنے جسم کے بارے میں، جسم کی ضروریات کے بارے میں، آپ کیا کھانا چاہتے ہیں، آپ کس طرح رہنا چاہتے ہیں، آپ کون سی چیز خریدنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو کسی بہت زیادہ معلومات کی ضرورت نہیں، تھوڑی سی معلومات ہو اور ہماری ویب سائٹ پہ جائیں، آپ کو ہر چیز مل جائے گی کہ ضرورت کے وقت کیا چیز آپ کو لینی چاہیے اور کیا چیز آپ کی جسمانی ضرورت کو پورا کر رہی ہے اور کتنی کر رہی ہے، سب آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو آپ سکون سے شاپنگ کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ لیبل ضرور پڑھیں، چاہے وہ مکمل طور پر سمجھ نہ بھی آ رہے ہوں، لیکن کچھ تو سمجھ آ ہی جاتے ہیں نا، تو اس کو ضرور پڑھیے۔ پھر ان کا مشورہ چوتھا یہ ہے کہ سیزن کو مد نظر رکھتے ہوئے پھل اور فروٹس استعمال کریں۔ محفوظ طریقہ یہ ہے کہ وہ پھل خریدا جائے جو آپ کے علاقے میں پیدا ہوا ہے۔ دوسرے علاقوں سے امپورٹ کیا ہوا پھل وقت اور ٹرانسپورٹیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے وائٹامنس کھو چکا ہوتا ہے۔ یعنی اگر بہت دور سے کوئی چیز آ رہی ہے، مثلا کینیڈا میں کوئی چیز امریکہ سے آ رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ کتنے دنوں پہلے چلی ہے یا کتنا ٹائم اس کو لگا ہے یا آتے ہوئے، یا آپ کے اپنے علاقے میں جو چیز سبزیاں پیدا ہو رہی ہیں، فروٹس پیدا ہو رہے ہیں، تو وہ کھائیں تاکہ وہ بالکل تازے ہوں گے آپ کے ہاتھ تک جب وہ پہنچیں گے، تو ان کے سارے وائٹامنز محفوظ ہوں گے آپ کے لیے۔ 5واں مشورہ یہ ہے ان کا کہ گھر کا سودا سلب ذرا فاصلے پر لینے جائیں تاکہ ورزش اور سیر کا موقع مل جائے۔ دوڑنے والی ورزش یعنی جاگنگ ایکسرسائز، جس مارکیٹ میں آپ شاپنگ کے لیے جائیں اپنی گاڑی کو ذرا فاصلے پر پارک کریں تاکہ آپ کو چلنے کا موقع مل سکے۔ اس طرح آپ مسلسل حرکت کی حالت میں رہیں گے۔
اچھا، یہ بہت ہی بہترین بات ہے کہ اگر آپ جو ہے تھوڑی دور گاڑی پارک کر دیں یا سائیکل پہ جائیں. سائیکل بہت اچھی سواری ہے، اس میں ایکسرسائز خود بخود ہو جاتی ہے اور آپ کو بہترین طریقے سے چیزیں اٹھا کے لانے کا موقع ملتا ہے. اور اس کے بعد جب آپ واپس آئیں گے تو ظاہر ہے آپ کو تھکن ہو رہی ہوگی، آپ کی ایکسرسائز کافی ہو چکی ہوگی، تو پھر آپ سکون سے بیٹھ کے اپنے لیے کھانا تیار کریں یا فروٹ جو بھی آپ کھانا چاہتے ہیں کھائیں. پانی ڈھیر سارا پئیں تاکہ آپ کے جسم میں جو کچھ فاسد مادے ہیں وہ آسانی سے خارج ہو سکیں. اور گھٹنوں پر جھکنے کی ورزش بھی اس میں ہو جاتی ہے. سپر اسٹور اور سپر مارکیٹ میں اوپر کی شیلفوں میں جو پروڈکٹس رکھی ہوتی ہیں وہ آئی لیول پہ ہوتی ہیں، آپ کی توجہ جلد ہی مبذول کراتی ہیں، جبکہ نیچے والی شیلفوں میں نسبتاً سستی اشیاء رکھی ہوتی ہیں. ان کو دیکھنے کے لیے آپ گھٹنوں پر جھکیں، اس طرح جھکنے کی ورزش کرنے کا موقع ملے گا. پھر ہے اچھل کر چلنے والی ورزشیں جو ہوتی ہیں. سپر مارکیٹ میں پڑی ہوئی بہت سی پروڈکٹس بعض اوقات کیش کاؤنٹرز کے پاس ہوتی ہیں. آپ ذرا سوچے سمجھے بغیر ان کو ٹرالی میں رکھ کر گزرتے چلے جاتے ہیں، لیکن آپ تھوڑا سا آرام سے، اور یہ تو خیر ہمارے یہاں نہیں ہو سکتا کہ اچھل کود مچائیں، مارکیٹ میں اتنا کھوے سے کھوا چل رہا ہوتا ہے، لیکن ان کا مشورہ یہ ہے کہ تھوڑا محنت کریں، کوشش کریں تاکہ اسی میں ایکسرسائز ہو جائے. آپ جب لینے کے لیے جا رہے ہیں چیزیں، کوئی چیز اٹھا کر چلنے کی ورزشیں. بعض اوقات اگر کوئی مدد کرنے والا نہ ہو اور آپ کے پاس بوٹلز کا کوئی کریٹ ہو یا دوسرا سامان ہو تو چیزیں اٹھانے کی ورزش کا بہترین موقع آپ کے سامنے ہے. سر ہلانے کی ورزش کے بہت سے مواقع آپ کو دوران شاپنگ بچوں کی ہمراہی کی وجہ سے میسر آتے ہیں. جب وہ ادائیگی والے کاؤنٹرز کے نزدیک اپنے من پسند ٹافیوں کو دیکھتے ہیں، عام طور پر وہ بہت مہنگی ہوتی ہیں. اگر آپ کے بچے ان کو خریدنے پر اصرار کریں تو آپ کو سر ہلا کر ان کا جواب دینا چاہیے. یوں آپ کی گردن کی بھی ورزش ہو جائے گی. جب مشورہ نمبر 6 وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں ایک بھرپور ماڈل کے رول کو ذہن میں رکھیے. تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم اس کے بارے میں آپ کو آگے چل کر بتائیں گے.